الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم إلى آخر صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ رسول محترم علیہ السلام کی بارگاہ رحمت میں ہدیہ درود پاک پیش کریں۔ سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ رب قدیر و جبار کا فرمان، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کے ہاں مہینوں کی گنتی 12 یعنی مہینے 12 ہیں۔ اللہ کی کتاب میں، اللہ کی کتاب سے مراد لوح محفوظ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں مہینوں کی گنتی 12 یعنی 12 مہینے ہیں۔ کب سے ہیں؟ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ۔ جو مہینوں کی گنتی 12 ہیں، عربی کے اعتبار سے محرم سال کا پہلا مہینہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ 12 مہینے کب سے ہیں؟ جب سے اس نے آسمان و زمین بنائے۔ منہا 4 حرم، ان میں سے 4 حرمت والے، یہ 12 مہینوں میں 4 حرمت والے ہیں۔ وہ ہیں ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ لگاتار 3 مہینے یہاں، اور 1 مہینہ رجب المرجب، رمضان المبارک سے پہلے مہینہ شعبان، اس سے پہلے رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ بڑی عظمتیں ہیں اس میں۔ وہ قادر مطلق ہے جس چیز سے جس کو نواز دے۔ ہم بندے ہیں، ہم مومن ہیں، ہمارا کام ماننا ہے، اسی میں بھلائی ہے۔ اریدنے میں نقصان ہے، ماننے میں بھلائی ہے۔ یہ جو 4 حرمت والے مہینے ہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بھی اہل عرب ان 4 مہینوں کا احترام کیا کرتے تھے، ان 4 مہینوں کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ اہل عرب میں جو قبائلی جنگ ہوا کرتا تھا، خاندانی جنگ ہوا کرتا تھا، خونی جنگیں ہوا کرتی تھی، خون ریزی ہوا کرتی تھی، جب ان مہینوں میں سے کوئی مہینہ داخل ہو جاتا تو وہ جنگ بند ہو جایا کرتا تھا، کوئی کسی پر حملہ نہیں کرتا۔ یہاں تک کہ اگر کسی کے قابو میں کسی کے باپ کا قاتل بھی اگر آ جاتا تب بھی چھیڑ خانی نہیں کیا کرتے تھے، چونکہ حرمت والا مہینہ داخل ہو گیا ہے۔ ان 4 حرمت والے مہینوں میں ایک مہینہ محرم الحرام کا ہے، سال کا پہلا مہینہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسط سے محرم الحرام کو بڑی عظمتوں سے نوازا ہے، بڑی کرامتیں ہیں اس میں، بڑی شرافتیں ہیں اس مہینے میں۔ پیارے آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ محرم الحرام میں
جس نے ایک روزہ رکھا، کیونکہ محرم الحرام کے مہینے میں روزہ رکھنا فرض نہیں ہے، جو بھی روزے ہیں وہ سب کے سب نفلی ہیں وہ، لیکن بڑی فضیلتیں ہیں اس میں، بڑا کمال ہے اس میں۔ اگر روزہ رکھنے والا، اگر کوئی مومن مرد یا عورت اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، اگر خدا اور رسول کی خوشنودی کے لیے اگر روزہ رکھتا ہے تو بڑا کمال کا حقدار ہوگا وہ، اس کے حصے میں بڑی نیکیاں آئیں گی، اس کے حصے میں بہت سارے ڈھیروں اجر آئیں گے۔ پیارے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں محرم الحرام کے مہینے میں جس نے ایک روزہ رکھا، محرم کے علاوہ 30 نفل روزے رکھنے میں جتنا ثواب ملتا ہے، محرم الحرام میں ایک روزہ رکھنے میں اتنا ثواب ملا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم مومن ہیں، ہمارا کام ماننا ہے، کوئی شریعت میں عقل استعمال نہ کرے، عقل استعمال کرے گا تو ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ اس کا کرم ہے پروردگار عالم کا، یہ نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہاریں ہیں کہ ہم امت کو کم محنت میں، کم وقت میں زیادہ سے زیادہ نیکی حاصل کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ یہ اس کی رحمت کا حصہ ہے۔ یہ اگر ایک روزہ کے بدلے ایک روزہ کے بدلے ثواب نہیں بھی دیتا تو کیا بندوں کو احتجاج کرنے کا حق تھا رب کی بارگاہ میں؟ کیا اگر روزہ رکھنے کا حکم دیتا پروردگار اور پھر یہ کہہ دیتا کہ اس میں کوئی اجر نہیں ملے گا، روزہ اس لیے تمہیں رکھنا ہے کہ تمہیں میں نے آنکھ دیا ہے، بندہ پر ضروری تھا کہ روزہ رکھتا، کیونکہ رب نے آنکھ دیا ہے۔ اگر رب فرما دیتا کہ تمہیں پورا محرم روزہ رکھنا ہے اور کچھ بھی ثواب الگ سے نہیں ملے گا، چونکہ میں نے تمہیں سننے کے لیے کان دیا ہے، تو بندہ پر ضروری تھا کہ وہ روزہ رکھتا، چونکہ کان اللہ نے دیا ہے، سننے کی صلاحیت پروردگار عالم نے دیا ہے، ذہن و دماغ کو قریب کر کے سمجھنے کی کوشش کریں۔ لیکن یہ ساری بے شمار اور بڑی بڑی نعمتیں دینے کے بعد بھی جب بھی پروردگار عالم ہم بندوں کو اپنی عبادت کا حکم دیتا ہے، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جب بندوں کو عبادت کا اشارہ دیتا ہے تو پروردگار عالم نے ہر عبادت پر مزید اجر و ثواب رکھا ہے، الحمدللہ۔ اور محرم الحرام جس کے روزے رکھنا فرض نہیں ہے، نفل ہے، لیکن اتنا ثواب دینا کیا رب اپنے مفاد کے لیے کر رہا ہے کیا؟ اچھا اگر ایک روزہ رکھنے پر 30 روزوں کا ثواب نہ دے پروردگار عالم تو بندے ناراض ہو جائیں گے۔ اچھا بندے ناراض ہو جائیں گے تو رب کیا بگڑے گا؟ کیا بگڑے گا؟ کیا رب بندوں کو خوش کرنے کے لیے، اپنے مفاد کے لیے ایک روزے کا ثواب 30 روزے کے برابر دیتا؟ نہیں، یہ اس کے کرم کا حصہ ہے، یہ اس کی رحمت کا حصہ ہے، یہ اس کے فضل کا حصہ ہے۔ یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا کمال ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اللہ پاک ہم بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے، کس قدر بہتری چاہتا ہے کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی پروردگار عالم نے ہم بندوں سے کہا کہ میرے بندو تم محرم الحرام میں ایک روزہ رکھو نا، ایک روزہ، اگر ایک روزہ رکھا تم نے تو غیر محرم میں 30 نفلی روزہ رکھنے میں جتنے ثواب تمہیں ملیں گے اتنا ثواب صرف محرم الحرام کے ایک روزہ رکھنے میں تمہیں عطا فرماؤں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ کرم کا حصہ نہیں تو کیا ہے؟ یہ رحمت کا حصہ نہیں تو کیا ہے؟ یہ اس کے فضل کا حصہ نہیں تو کیا ہے؟ اسی محرم الحرام میں ایک تاریخ 10ویں آتی ہے جسے یوم عاشورہ کہتے ہیں۔ 10ویں تاریخ رب قدیر و جبار نے تو اس کو اور سجایا، رحمتوں سے اور برکتوں سے سجایا ہے، اور رحمتوں اور برکتوں سے سجایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھا، 10ویں تاریخ یوم عاشورہ کو روزہ رکھا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 10,000 شہیدوں
اور 10,000 حاجیوں کا ثواب اللہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب کوئی مومن عقل سے ناپے نہیں، اب مومن کا کام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ماننا ہے، ناپنا نہیں ہے، تولنا نہیں ہے، پلڑا لے کر کے وزن نہیں کرنا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ملے، آمنا یا رسول اللہ، صدقنا، اللہ کے رسول ہم آپ کی بات کی تصدیق کرتے ہیں۔ اگر ان کی بات کی تصدیق ہم نہ کرتے تو کیا ہم مومن ہوتے؟ ہمارا ایمان ان کے کہنے پر ہے، عقل کے اشارے پر نہیں ہے، آنکھوں کے دیکھنے سے نہیں ہے، عقل کے فیصلے سے نہیں ہے۔ ہمارا ایمان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا، اعلان فرمایا، لا الہ الا اللہ، اے دھرتی پہ بسنے والو، اے مخلوقات سنو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا، ہم نے کہا آمنا یا رسول اللہ، یقیناً اس دھرتی پر جتنے بھی ہیں، جو بھی مخلوق ہے کائنات میں، سب کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک کو مانے، وہ توحید کا پرستار بنے۔ وہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی گویا رب فرما رہا ہے، اور رب ہمارے اور آپ کے لیے بہتری چاہتا ہے تب نا۔ بتاؤ، ایک روزہ 10,000 شہید، 10,000 حاجی، اور یہ صرف پاسپورٹ والے حاجی نہیں، یہ پاسپورٹ والے حاجی نہیں، جن کی حج کو اللہ نے قبول فرمایا وہ، ورنہ بھی پاسپورٹ والے حاجیوں کی کمی نہیں ہے۔ وہ جی کاپیاں ختم ہو جائیں گی، رجسٹر دم توڑ دیں گے اگر گننا چاہیں گے تو۔ وہ حجاج جنہیں رب نے اجر عطا فرمایا ہے 10,000۔ میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یوم عاشورہ کو اگر کسی بندے مومن نے کسی یتیم، لاچار، مجبور کے سر پہ ہاتھ رکھا، محبتوں سے ہاتھ رکھا، شفقتوں سے ہاتھ رکھا، دل کی گہرائیوں کے ساتھ ہاتھ رکھا، ان کے درد کا احساس کرتے ہوئے ہاتھ رکھا، ان کی پریشانی کا احساس کرتے ہوئے ہاتھ رکھا، یتیمی کیا ہوتی، مجبوری کیا ہوتی ہے، غربت و افلاس کیا ہوا کرتا، معذوری کیا ہوا کرتی ہے، اگر محبت و شفقت کے ساتھ کسی کے سر پہ کوئی ہاتھ رکھے تو مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے، ہر بال کے برابر جنت میں اس کا درجہ بلند کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ ساری فضیلتیں، یہ کرامتیں، شرافتیں، نسبتیں مصطفیٰ کے صدقے ہیں۔ جسے جو کچھ ملا مصطفیٰ کے صدقے، جو کچھ ملتا ہے مصطفیٰ کے صدقے ملتا، اور کل جو کچھ ملے گا وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صدقے ملے گا۔ تبھی تو امام عشق و محبت علیہ رحمت رضوان فرماتے ہیں، لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علیہ یوں ہی فضیلت بیان کرتے رہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک موقع پہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دستے سوال دراز کرتے ہیں، یا رسول اللہ، کیا یہ مہینہ اللہ کو بہت پسند ہے؟ اتنی عظمتوں سے نوازا پروردگار عالم نے؟ آقا نے فرمایا، ہاں، اللہ یہی چاہتا ہے اور یہی حق ہے اور سچ ہے۔ پھر پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بتائی، چونکہ یہ عالم اسباب ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ وسائل کی دنیا ہے، یہ اسباب، سبب، وسیلہ، وسائل، کارن، ریزن، یہ دنیا اسباب کی ہے، یہ وسائل کی دنیا ہے۔ وسیلہ منزل مقصود تک پہنچنے کا ذریعہ ہوا کرتا ہے، سبب مقصد اصلی تک پہنچنے کا ذریعہ ہوا کرتا ہے۔ مقصد اصلی زندگی میں ہے تو وسیلہ لینا ہوگا، مقصد اصلی زندگی میں ہے تو سبب اختیار کرنا ہوگا، مقصد اصلی زندگی میں ہے تو کارن کو لینا ہوگا۔ کوئی اگر وسیلہ کا انکار کر چاہتا ہے کہ منزل مقصود حاصل کر لے، یہ پاسبل نہیں ہے، یہ عالم اسباب ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، پوچھا، جاننے کی خواہش کی، جاننا چاہا، تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں میں جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے عمر، اے میرے جانثارو،
اللہ تبارک و تعالی نے اسی محرم الحرام میں بڑی بڑی مخلوقات پیدا فرمائی ہے، بڑی بڑی مخلوقات کی پیدائش کی نسبت اس مہینے کو حاصل ہے، بڑی بڑی مخلوقات کی، بالخصوص محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو حاصل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اسی یوم عاشورہ کو ہوتی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا توبہ قبول اسی یوم عاشورہ کو ہوا کرتا ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی پیدائش اسی یوم عاشورہ کو ہوتی، جیسا کہ ہماری کتابیں بتا رہی ہیں، معتبر کتابیں۔ عرش و کرسی لوح و قلم کی تخلیق اسی یوم عاشورہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو ہوا کرتی۔ اس طرح بڑی بڑی مخلوقات کی تخلیق کی نسبت حاصل ہے، اللہ نے اسی تاریخ میں اپنی قدرت سے ان بڑی بڑی مخلوقات کو پیدا فرمایا، اور ان بڑی بڑی مخلوقات کو اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو پیدا فرما کر مقصد کیا؟ اس مہینے کو بلندیاں عطا فرمانا تھا، اس مہینے کو عظمتیں عطا فرمانا تھا، اس مہینے کو رفعتیں عطا فرمانا تھا، اس میں کچھ حکمت تھی، چونکہ رب تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوا کرتا، وہ حکیم ہے۔ وہ بزرگوں نے فرمایا ہے ان اللہ حکیم وفعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، کہ اللہ پاک حکیم ہے، دانا ہے، بڑی بڑی حکمت والا ہے، اور حکیم کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوا کرتا ہے، کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوا کرتا ہے۔ بڑی عظمتوں سے نوازا اس مہینے کو، اور پھر امام عالی مقام اور آپ کے رفقا کی شہادت نے اس محرم الحرام میں اور 4 چاند لگا دیا، الحمدللہ۔ امام عالی مقام اور آپ کے رفقا کی شہادت نے، اور یاد رکھیے گا اہل ایمان کان کھول کر کے سنو، مومن کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ شہادت ہر شہادت عظمت والی ہے، ہر شہادت عظمت والی ہے، ہر شہید اللہ کی بارگاہ کے محبوب ہیں، ہر شہید رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے مقبول ہیں، ہر شہید اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے ہوئے ہیں۔ ہر شہادت و شہید کا احترام کرنا مومن پر ضروری ہے، اس لیے ہم اہل ایمان الحمدللہ ہر شہادت کا ادب کرتے ہیں، ہر شہید کا احترام کرتے ہیں۔ تو میدان کرب و بلا سے پہلے جتنی جنگیں ہوئی اللہ کی رضا کے لیے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے ساروں میں سے جس نے بھی جامِ شہادت نوش فرمائی ہے، مقصد اللہ کی رضا، مقصد کلمہ حق کو دوسری جگہ تک پہنچانا، مقصد جن دلوں میں کفر کی گندگی تھی، شرک کی گندگی تھی، کفر اور شرک کی گندگی کو نکال کر توحید و رسالت کا قلعہ قائم کرنا جن کا مقصد تھا، انہوں نے یہ کرتے جان کی قربانی پیش کر دی، وہ شہید ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی اپنے بندوں کے لیے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، خبردار میرے وہ بندے جو میری راہ میں شہید کر دیے جائیں، قتل کر دیے جائیں، تم انہیں مردہ نہ کہنا، مردہ نہ کہنا۔ تمام شہداء کا احترام ہم اہل ایمان کرتے ہیں، ہماری ایمانی اور اخلاقی ذمہ داری ہے۔ ایسے ہی میدان کرب و بلا میں کیا صرف امام حسین کی شہادت ہوئی تھی؟ نہیں، 72 نفوس قدسیہ کی شہادت ہوئی تھی۔ سب قیمتی جانیں ہیں، اللہ کی راہ میں لڑنے والا، اللہ کی رضا حاصل کرنے والا، وہ اتنا بہت قیمتی ہوا کرتا نا، وہ بہت دامی ہوا کرتا نا۔ علی اصغر بہت دامی، حضرت علی اکبر بہت دامی، حضرت قاسم بہت دامی، علم بردار حضرت عباس بہت دامی، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے دوسرے بیٹے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، یہ حضرت علی کے بیٹے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ دوسری بیوی سے یہ جنہوں نے محبتوں کے ساتھ بیٹے کا نام ابو بکر رکھا ہے۔ اور یہ آج من گھڑت مذہب چلانے والے، دھرم چلانے والے اول فول بک رہے ہیں، اور کہیں نہ کہیں معاشرے میں پرموٹ کرنے کی ناپاک کوششیں کی جا رہی ہیں، اور آپ خاموش ہو، آپ کی بھی گرفتاری ہوگی رب کی بارگاہ میں، آپ کی بھی گرفتاری ہوگی۔ کہاں ہو؟ ساری شرافتیں نکلیں گی آپ کی بھی۔ جہاں صحابہ کو گالیاں دیا جا رہا ہو، صحابہ کو گالی دینے والا منچ کو پرموٹ کیا جا رہا ہو،
منبر رسول سے قرآن و سنت کے حوالے بتایا جا رہا، آپ خاموش ہیں، آپ خاموش ہیں۔ اور جب کوئی ذمہ دار اگر قدم بڑھائے تو آپ کیا کریں گے؟ کیا ضرورت ہو سب کرنے کا؟ اچھا، لعنت ہو ایسی زندگی پر، تف ہے ایسی زندگی پر کہ اصحاب نبی کی شان میں گستاخی ہو، اولاد نبی کی شان میں گستاخی ہو، مولا علی کو بزدل کہا جائے، مولا علی کو تقیہ باز کہا جائے، مولا علی کو حق چھپانے والا کہا جائے، حضرت فاطمہ الزہرا کو دنیا دار کہا جائے، اور وہاں کوئی قدم اٹھائے تو کیا ضرورت ہے؟ اب کہیے گا کہ مولا علی کو حق چھپانے والا کس نے کہا ہے، تقیہ باز کس نے کہا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں، کل جنہوں نے مولا علی کو شہید کیا ہے وہی کہہ رہے ہیں، حضرت امام حسن کو جس نے زہر دیا ہے وہی کہہ رہے ہیں، حضرت امام علی مقام کو بلا کر جس نے ان کو اور ان کے رفقا کو شہید کیا ہے وہی کہہ رہے ہیں کہ حکمتاً انہوں نے چھپا دیا تھا حق کو۔ میرے دوستو، پورا پروف ہے انہی کی کتابوں سے کہ امام علی مقام کو شہید کرنے والے وہی لوگ ہیں جنہوں نے امام حسین سے محبت کا دعویٰ کیا تھا، جو علی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، علی کے خلافت میں جو حصے دار تھے، انہوں نے بلایا تھا۔ کیونکہ خطوط کون بھیجتا ہے؟ نفرت کرنے والا کہ محبت کرنے والا؟ کون بھیجتا ہے خطوط؟ محبت کرنے والا بھیجتا، نفرت کرنے والا خطوط نہیں بھیجتا ہے۔ اب کوئی کہے کہ نہیں، نفرت کرنے والا بھی خطوط بھیج سکتا ہے، لیکن مضمون الگ ہوگا۔ اگر نفرت کرنے والا بھیجے گا تو وہاں دھمکی آمیز الفاظ ہوں گے کہ آئیے حساب کتاب آپ کا ہو جائے گا، آئیے کتنے بہادر ہیں، آئیے۔ وہاں تو جانثاری پیش کی جا رہی ہے، حضور آپ آئیے، یزید کا ظلم سہا نہیں جا رہا ہے، یزید کی نفس پرستی دیکھی نہیں جا رہی ہے، یزید کی طبیعت کی پیروی دیکھی نہیں جا رہی ہے۔ آپ نواسۂ مصطفیٰ ہیں، آپ آل رسول ہیں، آپ آل علی ہیں، آپ حضرت فاطمہ الزہرا کے جگر کے ٹکڑے آپ ہیں، آپ آئیے، ہم لوگ آپ کے پیچھے آپ کی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک دو نہیں، تقریباً 1200 خطوط لکھے جنہوں نے قربانی پیش کرنے کا لیے وعدہ کیا تھا، 1200 خطوط لکھے، بلایا حضرت امام علی مقام اور آپ کے رفقا کو، کیا کیا اس کے ساتھ؟ اب کوئی کہے کہ نہیں، چونکہ کچھ ظالم ایسے ہیں، اس طرح کی کیسٹیں چل رہی ہے، یہاں پرموٹ کیا جا رہا ہے، یہ صحابی نے قتل کیا، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ میدان کرب و بلا میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتمام حجت کے لیے دلیل مکمل کرنے کے لیے وہ جھولا اڈیلا جس میں خطوط تھے، وہ بورا اڈیلا جس میں خطوط تھے۔ حضرت عمر، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف 58 سال کی ہے، کوئی ناسمجھ بچہ نہیں، 58 سال کی۔ اس 58 سال میں دارالخلافہ کوفہ کتنے بار حضرت امام علی مقام گئے ہوں گے؟ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد محترم حضرت علی کے چاہنے والوں سے ملاقات کیے ہیں، اس علاقے کے لوگوں کو پہچانتے ہیں، اس علاقے کے لوگوں نے انہیں عزت دیا ہے، تب اپنا جھولا اڈیل کر کے، آنکھوں سے آنکھیں ملا کر کے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتمام حجت کے لیے میدان کربلا میں کہا تھا، اے فلاں یہ خط تمہارا ہے، اے فلاں یہ خط تمہارا ہے، اے فلاں یہ خط تمہارا ہے۔ مزاج ملتا ہے کہ امام علی مقام اور رفقائے امام علی مقام کو انہی نے قتل کیا ہے جنہوں نے امام علی مقام کو خطوط دے کر بلایا ہے۔ درجنوں ثبوت ہیں اس کے لیے۔ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی بد دعا، جب آنکھوں میں مگرمچھ کی آنسو بہا رہے تھے یزید کے دربار میں، کچھ لوگ جو بلائے تھے سینہ پیٹ کر کے، انسان کی فطرت میں داخل ہے کہ جب انسان کچھ کھوتا ہے نا تو بولا جی، رویا تھا اس وقت ان لوگوں نے خاندان اجاڑنے کے بعد، پر اس میں حکمت تھی، رویا تھا تو اس وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا تھا کہ تم زندگی بھر رو گے، اور آج رو رہے ہیں لوگ، پیٹا پیٹی کر رہے ہیں، کبھی سینہ پیٹ کے روتے، کبھی پیٹ ٹھوک کر کے رویا کرتے ہیں، اور کبھی ہوں کر کے وہ سر جھکا کر کے رویا کرتے۔ اتنا درد ہے، اتنا درد ہے۔
یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی بد دعا کا اثر ہے۔ وہ صبح قیامت تک جب تک اس کے پیروکار رہیں گے، وہ یزیدی جب تک رہیں گے، یزید کے پیروکار جب تک رہیں گے، میدان کرب و بلا میں امام اور امام کے رفقا کے مقابلے میں تلوار لہرانے والے، بہادری دکھانے والے، ان کے پیروکار صبح قیامت تک جب تک رہیں گے وہ روتے رہیں گے، چونکہ وہ ان کے لیے ہنسی نہیں ہے، ہنسی تو ہمارے لیے ہے، کیونکہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نے، امام علی اصغر کی شہادت نے، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نے اور ان کے رفقا نے الحمدللہ ہمیں اور آپ کو محفوظ دین عطا فرمایا ہے، محفوظ اسلام عطا فرمایا ہے، چمکتا دین عطا فرمایا ہے۔ ان کی شہادت کا خوبصورت نتیجہ ہے کہ آج روئے زمین پر ہزاروں رکاوٹوں کے باوجود اللہ اکبر کے نعرے لگائے جاتے ہیں، اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا جاتا ہے، اللہ اکبر پڑھا جاتا ہے، رب کا حمد بیان کیا جاتا ہے۔ میرے بھائی وہ بڑی عظیم الشان قربانیاں ہیں۔ آج ان قربانیوں کو آپ نے، میں بھی اس میں شامل ہوں، آپ نے، ہم نے لہو و لعب بنا دیا ہے، کھیل تماشا بنا دیا ہے، منورنجن کی چیزیں بنا دیا ہے، ناچ رہا ہے، کود رہا ہے اور حسین حسین کر رہا ہے۔ حسین بہت اونچی ذات ہے بھائی، بہت اونچی ذات ہے، اتنی اونچی ذات کے پیارا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسین پاک کو اپنے گود میں لے کر رب قدیر و جبار کی بارگاہ میں، حضرت امام حسن بھی ہیں، حضرت امام حسین بھی ہیں، بچپنا ہے، گود میں امام الانبیاء کے ہیں، اور ایک نگاہ حسن پہ، ایک نظر امام حسین پہ، پھر آسمان کی بلندیوں کی طرف امام الانبیاء رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نظر اٹھاتے اور رب قدیر و جبار سے گویا ہوا کرتے کہ پروردگار عالم، میں اپنے اس حسن سے، میں اپنے اس حسین سے محبت کرتا ہوں، اے پروردگار عالم تو بھی میرے حسن و حسین سے محبت فرما، مولا تو بھی میرے حسن و حسین سے محبت فرما۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی ہم امت کو نہیں بھولا ہے، چونکہ رسول اللہ نے ہر وقت ہر آن اپنی امت کو یاد فرمایا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، دیکھنا سننا، یہ سب کے سب امت کی بہتری کا ذریعہ ہے، یہ امت کی فلاح و بہبودی کا ذریعہ ہے، امت کی کامیابی کا ذریعہ۔ اس موقع پہ بھی ہم امت کو مصطفیٰ کریم نے بھولا نہیں، فرمایا ہے پروردگار عالم وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، کہ پروردگار عالم میرے نواسے سے جو بھی محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما، مولا آؤ امام حسین سے محبت کرنا سیکھو۔ لہو و لعب امام حسین سے محبت کی علامت نہیں ہے، کھیل کود امام حسین سے محبت کی علامت نہیں ہے، امام حسین کی محبت آگ کا کھیلا کرنا نہیں ہے، امام حسین سے محبت سینہ پیٹنا نہیں ہے، مصطفیٰ کریم نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینہ پیٹنے والے کی اس عمل کو لعنت الہی کا ذریعہ قرار دیا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حدیث پاک ہے صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ، مزمار عند نعمت ورنت عند مصیبہ۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دو آوازوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے دنیا اور آخرت میں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آقا نے فرمایا مزمار باجا، نعمت ملنے پر خوشی میں ڈانس کرتے نا، ببوا کی شادی ہے تو ڈانس ہونا چاہیے نا، اڑاتے نا پیسے، انتظار کرو سب حساب کتاب ہوگا، تو مستی اتنی آئے گی سارا مستی کا حساب کتاب لیا جائے گا۔ منبر رسول سے قرآن و سنت پڑھ کے سنایا جاتا نا، ایک کان سے نکالتے داہنا سے نکالتے بائیں، داہنا سے داخل کرتے بائیں سے نکال دیتے نا۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں باجا، نعمت ملنے پر، یعنی خوشی کا موسم اگر آپ کو اللہ عطا فرمائے ایسے وقت، باجا کا مطلب لہو و لعب، لعنت برستی ہے، ورنت عند مصیبہ، اور مصیبت کے وقت رونا پیٹنا گڑ گڑانا، ایسے عمل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دنیا اور آخرت میں لعنت برستی، لعنت۔ حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کی علامت کھیل کود نہیں، حسین پاک سے محبت کی علامت سجدوں سے محبت کرنا ہے، تلاوت قرآن پاک کریں آپ، حسین سے محبت کی یہ علامت ہے، حق بولیں،
حسین سے محبت کی علامت ہے۔ حق آواز کو آگے بڑھانے کی نئے کوشش کریں، یہ حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی علامت ہے۔ ظلم کے خلاف، ظلم کے مقابلے میں ڈٹ جانا، یہ حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی علامت ہے۔ تب کا ظلم ہو یا آج کا ظلم ہو، آج کا ظلم ہو، اصلی چہرہ سامنے آ گیا بھائی، وہ تھا ہی پہلے پوشیدہ تھا جی، وہ چہرہ سامنے آ گیا۔ آج آپ کو خوب پتہ ہے کہ ریڈ روڈ میں کیا ہو رہا ہے، کتنے بہانے تھے بھائی کہ بھائی یہ ہے پریشانی، وہ پریشانی ہے، تمام پریشانیوں کو قبول کیا ہم نے کہ چلو ٹھیک ہے پریشانی ہے تو بھائی ہم لوگ پریشانی کا ذریعہ نہیں بنیں گے، ہم لوگ خوشحالی کا ذریعہ بنیں گے، امن کا ذریعہ بنیں گے۔ میرے بھائی 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ میں اتنی پریشانیاں ہوئی کہ گائیڈ لائن جاری ہو گیا، اس پر عمل کرنا پڑا، اور بائی فورس پبلک کے ووٹ سے نمائندگی کرنے والا راجا بنا بیٹھا ہے، آج حاکم بنا بیٹھا ہے، اور بائی فورس حکم دیتا ہے وہ ایسا کرنا ہوگا۔ میرے بھائی ہم کو بھی سمجھنا چاہیے اور ان کو بھی سمجھنا چاہیے، انٹرنل پاور ہوں یا ایکسٹرنل پاور ہوں، داخلی ہوں یا خارجی ہوں، اندرونی ہوں یا باہری ہوں، کسی کے ساتھ کسی کا پاور ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ ایک جوان انسان کچھ دنوں کے بعد بوڑھا ہو جائے گا، ہاتھ رہے گا لیکن کام نہیں کرے گا۔ ایک دیکھتا انسان ایک جھٹکے میں اندھا ہو سکتا ہے، آنکھ رہے گی پر دیکھنے کی صلاحیت نہیں رہے گی۔ تو پھر یہ چیزیں کیا ہے؟ لیکن سمجھ ہوگی تب تو میرے بھائی آپ سمجھدار ہو، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت نے آپ کو عقل مند بنایا ہے۔ عقل کا صحیح استعمال کیجئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول کی اصحاب اور رسول پاک علیہ السلام کی آل و اولاد سے سچی محبت کیجئے، عملی محبت کیجئے، خرافات سے بچیے، اپنے بال بچوں کو بچانے کی نیک کوشش کیجئے، حسینی بنیے، حسینی الحمدللہ۔ نماز کی پابندی میں حسینیت ہے، قرآن کی تلاوت میں حسینیت ہے، حق اور سچ بولنے میں حسینیت ہے، ظلم کے خلاف آواز اٹھانے میں حسینیت ہے۔ یاد رکھو، حسینی بنو۔ اللہ پاک اپنے محبوب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رافت و رحمت کے صدقے ہم تمام اہل ایمان، مرد و عورت، بچے بوڑھوں کو سچا پکا عملاً حسینی بننے کی توفیق سعید بخشے۔ آمین آمین بجائے سید المرسلین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔